آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ آزادی کوئی ہمیں تشتری میں رکھ کے نہیں ملی تھی۔ بہت سارے جو شہدا جنہوں نے تحریک پاکستان اس آزادی کی موومنٹ میں اپنی جانیں دیں، قائد اعظم کی انتھک محنت، اپنی صحت کی بھی پرواہ نہیں کی، وہ بیمار ہوتے چلے گئے اور پاکستان کی آزادی کی جو موومنٹ تھی وہ دنیا کے نقشے پر ابھر کر پاکستان کے نقشے کی صورت میں آئی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لیڈر ٹی وی اور میں ہوں سمن عروج۔ تمام اہلیان وطن کو 78واں یوم آزادی مبارک۔ آج لیڈر ٹی وی پر میں اپنے نوجوانوں کے لیے جو آج ہماری یوتھ ہے، ہمارا مستقبل ہے، ان کے لیے تحریک پاکستان سے لے کے 1947 جب پاکستان معرض وجود میں آیا اور آج اس سال ہم 14 اگست 2025 کو 78واں یوم آزادی منا رہے ہیں۔ ہماری یوتھ میں یہ سوچ بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ اس ملک میں کیا رکھا ہے، مجھے باہر جا کے پڑھنا ہے اور مجھے یہاں پر کوئی کام نہیں کرنا، مجھے باہر جا کے ہی کوئی روزگار جو ہے کچھ کمانا ہے تو وہ بھی مجھے باہر ہی جانا ہے۔ تو آج میں اپنے نوجوانوں کو یہ کہانی بتا رہی ہوں۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ آزادی کوئی ہمیں تشتری میں رکھ کے نہیں ملی تھی۔ بانی پاکستان محمد علی جناح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقائے کار اور بہت سارے جو شہدا جنہوں نے تحریک پاکستان اس آزادی کی موومنٹ میں اپنی جانیں دیں، ٹرین کٹی ہوئی شہدا کی بارڈر پار سے یہاں پہنچی اور قائد اعظم کی انتھک محنت اور انہوں نے اپنی زندگی کی، اپنی صحت کی بھی پرواہ نہیں کی، وہ بیمار ہوتے چلے گئے اور پاکستان کی آزادی کی جو موومنٹ تھی وہ دنیا کے نقشے پر ابھر کر پاکستان کے نقشے کی صورت میں آئی۔ تو آج ہم آپ سے شیئر کریں گے سب سے پہلے دو قومی نظریہ۔ 23 مارچ 1940 کو دو قومی نظریہ پیش کیا گیا جس میں 14 نکات پیش کیے کہ بر صغیر کے مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ان کا مذہب، رہن سہن، ان کی زبان، ان کے عقائد ہندوؤں سے مختلف ہیں، سکھوں سے مختلف ہیں، کیونکہ بر صغیر میں مسلمان، سکھ اور ہندو اور عیسائی یہ ان مذاہب کے لوگ رہتے تھے اور انگریز برٹش راج تھا یہاں۔ انگریز یہاں بر صغیر میں، کیونکہ بر صغیر کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا اور بر صغیر میں انگریز آئے تھے برطانیہ سے یہاں تجارت کرنے کے لیے۔ مسلمانوں اور ہندوؤں اور عیسائیوں اور سکھوں کا یہ ایک خطہ تھا جسے سب کانٹیننٹ بر صغیر کہتے ہیں۔ سر سید احمد خان، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں اور ہندوؤں کو دو الگ قومیں کہا اور دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی اور مفکر پاکستان، شاعر مشرق کہا جاتا ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے پاکستان کا خواب پیش کیا اور قائد اعظم کو بتایا۔ قائد اعظم پڑھنے کے لیے انگلستان تھے اور ان کو خط لکھ کر بھیجے گئے اور انہیں وہاں سے برصغیر بلایا گیا کہ برصغیر کے مسلمانوں کو آپ کی ضرورت ہے۔ پھر 1930 میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک علیحدہ مسلم ریاست کا تصور پیش کیا۔ پھر 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور، جسے آج قرارداد پاکستان کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، قرارداد لاہور علیحدہ وطن کی باقاعدہ منظور ہوئی منٹو پارک مینار پاکستان لاہور میں، اور اس کی یادداشت کے طور پر مینار پاکستان وہاں پر کھڑا ہے۔ اس آزادی کہانی میں میں اپنے وطن کے نوجوانوں کو اہم قومی اور تاریخی واقعات جو ہیں وہ بتاؤں گی 1947 سے لے کر 2025 تک۔ 1947 میں پاکستان ایک نوزائیدہ ریاست تھی اور قائد اعظم کا انتقال 1 سال بعد ہی ہو گیا، یعنی بطور ایک قوم کے ہمارا وجود جب بنا تو 1 سال کی عمر میں ہی ہم بحیثیت قوم یتیم ہو گئے۔ پھر 1951 میں پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی شہادت ہوئی، ان کو قتل دیا گیا۔ پھر 1956 میں پاکستان کا پہلا آئین منظور ہوا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ریاست کو قرار دیا گیا۔ پھر 1958 سے 1971 تک مارشل لا ہوا اور یحییٰ خان کا، اور اس میں مشرقی پاکستان ہمارا ایک بازو ہم سے الگ ہو گیا۔ سیاسی عدم استحکام تھا اور وہ جو مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہوا، اس میں وہ اس وقت کے جو الیکشن تھے
آج وہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. مجیب الرحمان کی اکثریت تھی, میرٹ پر اسے ہی وزیر اعظم بننا چاہیے تھا, لیکن کچھ اپنوں کی بے تنائی تھی, کچھ بے وفائی تھی, اور ایک بیلنس نہ ہونے کی صورت میں ہمارے ملک کا ایک بازو مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو کے, اور یقیناً اس میں سیاسی عدم استحکام کے ساتھ اگر میں یہ کہوں کہ بھارت بھی ملوث تھا تو یہ بے جانا ہوگا. اور یوں ملی بھگت سے وہ ایک پاکستان کا حصہ الگ ہو گیا اور آج وہ بنگلہ دیش کے نام سے ہے. 1958 میں جنرل ایوب خان کا پہلا مارشل لاء لگا. 1971 میں مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہوا اور بنگلہ دیش کا قیام ہو گیا, اور اس کا سبب سیاسی ناانصافیاں, اقتصادی استحصال اور بھارتی مداخلت تھی. پھر اس کے بعد 1972 سے 1988 تک کا جو دور تھا, اس میں جمہوریت اور آمریت کا ملا جلا دور تھا.